الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز علماء ذوی الاحتشام اور شورائے کرام، نقیب اجلاس، جملہ سامعین و حاضرین، کارکنان اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس بزم مقدس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. آج کی یہ مجلس میں مجھ سے اولیاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اولیاء کرام کی فضیلت بیان کرنی ہے یا ان کا علم بیان کرنا ہے، یا شاید مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے چند باتیں میں، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو میں اولیاء کرام کی فضیلت اور ان کی صحبت کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کروں گا. آپ کی اجازت ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گداں ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں 3 حکم ہیں اور یہ امر ہے، اور امر وجوب کے درجے میں ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں سے مراد حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے مشہور رسالہ قشیریہ میں کہ اس سے مراد اولیاء کرام کی ذات مقدسہ ہے. توجہ نہیں ہے آپ کی؟ نہیں سننا چاہتے؟ تقریر یوں ہی تو نہیں شروع ہو سکتی کہ میں فوراً شروع کر دوں. آپ کچھ توجہ دیں گے، میں کچھ باتیں آپ کو سمجھا سکوں گا، تو کچھ باتیں آپ کے مطابق بھی، آپ کے مبلغ علم کے مطابق بھی کروں گا. آپ توجہ رکھیں. فرماتے ہیں کہ سچوں سے مراد اولیاء کی ذات مقدسہ ہے، اولیاء کرام ہیں.
آپ جانتے ہیں امام ابو القاسم القشیری کون ہے؟ یہ کوئی مدرسے میں پڑھنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی استاد سے علم حاصل کرنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ امام ابو القاسم القشیری، ان کا ایک رسالہ ہے جس کو رسالہ قشیریہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ رسالہ قشیریہ کہتے ہیں۔ یہ اتنا اہم ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کاملین اپنے مریدوں کو اس رسالے کو پڑھنے اور اس کو عمل میں رکھنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسالے کو پڑھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس رسالے کو اپنے مریدوں کو دیتے، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس رسالے کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں کہ اس رسالے کو اتنا مقام کیوں ملا اور امام ابو القاسم القشیری کون ہے، چونکہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہنشاہ ترنم محترم قاری غلام نور مجسم الناوی، ماشاءاللہ۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں تنہا تھی، تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ادھر میری طرف ذرا۔ کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بڑے شہر میں، کسی ایسے شہر میں جو مرکز علم ہو، وہاں جا کر کچھ علم حاصل کروں۔ تو ظاہر ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ آپ کی ماں کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اگر یہ علم حاصل کرنے چلا گیا تو میں کس کو دیکھ کر زندہ رہوں گی، اور میں اس کی محبت میں تڑپتی رہوں گی۔ تو ماں نے اوپر سے کہہ دیا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم علم حاصل کرنے چلے جاؤ۔ اور یہاں سے علم کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علم کتنا اہم ہے اور علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم مدرسے میں بچوں کو بھیجتے نہیں، اور جب مدرسہ خود چل کر ایک دن آپ کے گاؤں میں آتا ہے، ایک دن خود جو ہے وہ مدرسہ آپ کو بلاتا ہے، اسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، یہ چلتے پھرتے مدرسے ہیں۔
آسان ہے؟ جس کو ولی بننا ہو اس کو کیا چاہیے؟ 10-5 انگوٹھیاں لے لے، 2-4 چادریں اوڑھے اور بال جو ہے وہ لمبے کرے اور جو ہے وہ بس حقیقت کی اور معرفت کی باتیں کرنا شروع کر دے. لوگ اس کو ولی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہی ولی ہے، کیونکہ یہ تو بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، یہ تو شریعت کی بات نہیں کرتا، حقیقت کی بات کرتا ہے، معرفت کی بات کرتا ہے، تو یہی ولی ہے. یہ علماء یہ کیا جانے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج میں، بولو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، معاشرے میں ہوتے ہیں، علماء کے اوپر تنقید ہوتی ہے، یہ تو بڑی شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ تو بڑی قانون شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو رموز کی بات کرے، جو معرفت کی بات کرے، جو حقیقت کی بات کرے، وہ ولی ہوتا ہے. سنو، حضرت شیخ محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز شہباز دکن کہتے ہیں کہ حقیقت اور معرفت کی بات تو میں نے زندیقوں سے بھی سنی ہے، شیطانوں سے بھی میں نے حقیقت و معرفت کی بات سنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے یہ باتیں چرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ معرفت کی بات تو زندیق بھی کرتے ہیں، لیکن شریعت کی بات وہی کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا. شریعت کی بات وہی کرے گا، طریقت کی بات وہی کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا. اس لیے ولی کسی غیر کو یوں ہی نہ تسلیم کر لیا کرو، بلکہ سمجھو کہ ولایت ہے کیا. ولی کہتے کس کو ہیں؟ کس کو ولی کہتے ہیں؟ جس پیر کی پاپولیرٹی زیادہ ہو جائے، جس کے یورپ دورے زیادہ ہو جائیں، جس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہو جائے، کیا وہ ولی ہوتا ہے؟ کیا یہی ولی ہونے کی دلیل ہے؟ مجھے بتاؤ اور غور کرو. سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے. اللہ یاد رکھنا، ہر ولی، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے. ہر عالم ولی نہیں ہے، توجہ ہے، ہر عالم ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ہے. ہر ولی عالم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی جاہل کو دوست نہیں بناتے تو اللہ کیسے کسی جاہل کو اپنا دوست بنائے گا؟ جب وہ کسی کو ولایت دیتا ہے تو پہلے علم عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہر ولی علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے. وہ شریعت کی بات کرتا ہے، طریقت کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے، لیکن پہلے شریعت کی بات کرتا ہے، علم پر محنت کرتا ہے. حضرت امام ابو القاسم کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اجازت دے دے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ علم حاصل کرنے. حضرت امام ابو القاسم القشیری نکلے، لیکن جب گھر سے نکلے تو ماں نے مصلی بچھا دیا اور ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میرا بیٹا علم حاصل کرنے نکلا ہے، لیکن میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس کا فراق برداشت نہیں کر سکتی. اے میرے مالک کوئی صورت پیدا کر دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے. ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے 80 سال کی عمر میں بھی اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے بھیجا، لیکن ان ماؤں کو بھی سلام ہے جن کے دل میں اپنے بیٹوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ 80 سال کی عمر ہے نا. 80 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ماں چاہتی ہے اس وقت بیٹے میری خدمت کریں، باپ ہو تو باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میری خدمت کرے. 80 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا عبد القادر جاؤ علم حاصل کرو، اور جانتی تھی کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، ولیہ تھی. فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اب حشر میں ملاقات ہوگی، حشر کے دن ملاقات ہوگی. کبھی توجہ کرو اور سوچو تم نے اپنے بچوں کو کتنا علم دیا ہے، کتنی محنت کی ہے اپنے بچوں کو علم سکھانے پر. کاروبار نہ سیکھے تو تعویذ لینے پہنچتے ہو، تمہاری دکانداری نہ چمکائے تو تعویذ لینے پہنچتے ہو. حضرت میرا بچہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، میرا بچہ تو نافرمان ہو گیا، میرا بچہ تو میرا کہنا نہیں سنتا، دکان پر بیٹھتا نہیں، کاروبار کرتا نہیں اور میرے کہنے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں تیرا کہنا نہیں مانتا تو تیرا دل اتنا دکھتا ہے، اور تو جو ہے وہ 50 سال سے اپنے رب کا کہنا نہیں مان رہا ہے. بتا تیرا رب غضبناک ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. کتنا تم نے اپنے بچوں کے علم کے لیے محنت کی ہے. یہی
تمہاری زبان پر شکوے تو ہیں، شکایت تو ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑی خرافات ہو رہی ہے حضرت، قربانی میں مسئلے، بوشر خانوں میں مسئلے، ہماری اذان پر مسئلے، لاؤڈ اسپیکر پر مسئلے، ہمارے گاؤں پر مسئلے، دیہات پر مسئلے، سماج پر مسئلے، کن کن مدوں کی بات میں کروں گا یہاں؟ یہ کوئی ایسا موضوع تو نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے، ہر خطیب کا موضوع یہی ہے، ہر فقیہ کا موضوع اس وقت یہی ہے، ہر پیر کا موضوع اس وقت وہی ہے، لیکن میں تمہاری شکایت کی بات نہیں کروں گا، میں تم سے صرف اتنا کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا، خدا کی قسم اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو اور انہیں اللہ کے ولیوں کا دربان بنا دو۔ 10 سال کے بعد اسی سرزمین پر مجھ سے ملنا، خدا کی قسم جو لوگ تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تمہاری توہین کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری چپلیں سیدھی کرتے نظر آئیں گے، تمہارے جوتے سیدھے کرتے۔ 10 سال محنت کرو، 10 سال محنت کرو علم پر، خوب پیسے تم نے خرچہ کیے ہیں شادیوں پر اور بھی بہت ساری خرافات پر، میں تنقید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں علم پر بھی تھوڑا پیسہ خرچہ کر لو، بچوں کو علم بھی دو، اور یاد رکھنا علم دینا تو اولیاء کی محبت بھی دینا، اولیاء کے در کا دربان بھی مرانا، ورنہ کتنے ایسے جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن ولیوں کی قربت حاصل نہ ہو سکی، قرآن پڑھنے والے، قرآن کا علم لینے والے، حدیث کا علم لینے والے کیا سے کیا ہو گئے؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا سے کیا ہو گئے؟ اور آج بھی دنیا چاہتی، دیکھو ہمارے ہاں جو بچے پڑھ کے آتے ہیں نا، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے، امریکہ سے پڑھ کر آئے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے، ہارورڈ سے پڑھ کر آئے، ارے یہ تو بڑی باتیں ہیں، کوئی علی گڑھ سے پڑھ کے آ جائے تو پھر دیکھو اس کے مزاج میں ترمیم کیسے آتی ہے، بدلاؤ کیسے آتا ہے، باتیں کیسی کرتا ہے۔ تھوڑا سا قوم مسلم میں علم کا گراف اونچا ہو، کوئی میڈیکل سائنس میں چلا جائے، کوئی کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، تو پھر دیکھو کہ وہ اولیاء پر کیسی بات کرتا ہے، ارے یہ تو سنی لوگ، بیوقوف لوگ ہیں، ولیوں کی چادر اٹھانے والے، ولیوں کا لنگر کرنے والے، دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے جو تم نے حاصل کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے اولیاء کا مرتبہ کیا ہے، اگر تم نے صحیح علم حاصل کیا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ اولیاء ہیں کیا۔ یہ کون سا علم ہے جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے؟ کیسا علم ہے؟ کبھی غور کرو، غوث الاعظم کی کرامت بیان کرو، دیکھو بڑے بڑے علم والے کھڑے ہو جائیں گے، ارے غوث اعظم نے مردے زندہ کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڑی کو شفا دے دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو اعتراض کرنے والے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ میں وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، توجہ، میں ان پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں جو خود کو وہابی بھی نہیں کہتے، غیر مقلد بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، لیکن عقیدہ اتنا کمزور ہے۔ عقیدہ اس لیے ٹچ کر رہا ہوں بیچ میں چونکہ مجھے موضوع کا پابند نہیں کیا گیا ہے، کہا گیا اولیاء پر تبصرہ کریں، میں اولیاء پر بات کر رہا ہوں تو عقیدہ بھی بیچ میں چلے گا، توجہ آپ کی رہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کیسے کوئی مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے، مردہ کیسے کھڑا ہو جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ میں کہتا ہوں اچھا کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر آئے ہیں، تفسیر پڑھ کر آئے ہیں، علم حدیث لے کر آئے ہیں، دکھائیے کسی صحابی نے مردہ زندہ کیا ہو، سب سے بڑا طبقہ تو وہ ہے، دکھائیے کسی نے زندہ کیا ہو۔ آپ کہتے ہیں غوث الاعظم نے مردے زندہ کر دیے، کیسے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کبھی غور کرو، قرآن کو پڑھنا تو خدا کی قسم اولیاء کے طریقے سے پڑھنا، اولیاء کے طریقے سے قرآن کو پڑھو، جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو طریقہ مفتی اعظم ہند نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس طریقے سے قرآن کو پڑھو اور پڑھ کر دیکھو، ہر مسئلے کا جواب تمہیں قرآن میں ملے گا۔ یہ کہنے والے کہ یہ رضویوں کا، سنیوں کا طریقہ ہے لنگر کرنا، چادر کرنا، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، کبھی قرآن پر غور کرو، مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ بیٹھ جائیے، جو لوگ آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، میرا وقت کم ہے میرا، اگر آپ بیٹھ جائیں گے میں کچھ باتیں سمجھا سکوں گا، اگر جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا پلیز آپ تھوڑی دیر فل کنسنٹریٹ کیجئے، سنیے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، پڑھا جاتا ہے نا؟ سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے،
سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اس میں اولیاء کی کرامات کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کے مردہ زندہ کرنے کا تذکرہ ہے سورہ یاسین کے اندر۔ قرآن پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت میں حضرت علامہ آلوسی کو کوٹ کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی، ان کا عقیدہ آخرت پر کمزور ہونے لگا، ان کا عقیدہ آخرت سے ہٹنے لگا، اور اتنی بت پرستی شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 لوگوں کو ایک بادشاہ کی طرف بھیجا، بہت توجہ سے سننا، ایک بادشاہ کی طرف بھیجا جو بت پرست تھا۔ جانتے ہو ان دونوں لوگوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا صادق اور دوسرے کا نام تھا صدوق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان سے کہا کہ میری امت میں شرک بڑھ رہا ہے، میری امت میں بت پرستی بڑھ رہی ہے، تو تم اس بادشاہ کی طرف سفر کرو۔ دونوں صادق اور صدوق جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم پر بادشاہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد واقعہ لمبا ہے اور ہر تفسیر کی کتاب میں آپ کو واقعہ ملے گا، نام الگ الگ ملیں گے لیکن مفہوم وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بعض نے ان کو نبی اور رسول بھی کہا ہے، لیکن میں جس امام کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے ان کو ولی کہا ہے، اور میں اس پر دلیل بھی قائم کر سکتا ہوں۔ خیر، انہوں نے جو ہے وہ دونوں صادق اور صدوق تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد انہوں نے قوم کو منع کیا کہ دیکھو تم شرک نہ کرو، دیکھو تم یہ حرکت نہ کرو، دیکھو تم یہ کام نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم اس کی عبادت کرو۔ بادشاہ کو پتہ چلا، جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے انہیں اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا، جیل خانے میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈال دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے ایک شخص کی طرف اس کو خواب میں اشارہ کیا، ان کا نام شمعون تھا، کہا کہ میرے 2 لوگوں کو بادشاہ نے قید کر لیا ہے، تم جاؤ اور تم جا کر کے ان کی سفارش کرو اور امت کی اصلاح کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ تیسرا شخص جس کا نام امام آلوسی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ان کا نام شمعون تھا۔ وہ بڑے ذہین تھے، بڑے دانش مند تھے، عقل مند تھے۔ انہوں نے جانے کے بعد فوراً اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اپنا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ خاموش رہے، اپنی پہچان کو چھپا لیا اور بادشاہ کی فوج میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج میں داخل ہو کر دھیرے دھیرے بادشاہ کا اعتبار حاصل کرنے لگے، بادشاہ کا اعتماد حاصل کرتے رہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ بادشاہ نے ان کو اپنا معتمد سمجھا اور ان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جب اپنا وزیر بنا لیا تو ایک دن بادشاہ کا موڈ اچھا دیکھ کر جناب شمعون نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں کتنے لوگ قید ہیں، آپ کے قیدیوں میں کتنے لوگ ہیں، کہیں کوئی مجبور تو آپ کا قیدی نہیں، کہیں کوئی جو ہے وہ بے گناہ تو آپ کا قیدی نہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو سب ظالم لوگوں کو قید میں رکھا ہے۔ شمعون نے کہا نہیں، آپ ذرا سا توجہ تو کریں، 2 لوگ آپ کے قوم پر آئے تھے اور ان کو آپ نے اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، وہ تو فتین لوگ تھے، وہ تو فتنہ پھیلا رہے تھے، وہ تو معاشرے میں فتنہ ڈال رہے تھے، وہ تو قوم میں فتنہ پیدا کر رہے تھے۔ دیکھو، ہر زمانے کے اندر راہ حق کے مسافروں کو یا حق کی طرف دعوت دینے والوں کو فتین کہا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر صحابہ کو بھی مدینے کے منافق فتین کہتے تھے کہ یہ تو فتین لوگ ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ہر دور کو اٹھا کر دیکھو، جہاں جہاں کوئی حق کی طرف
امام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ایسی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء کا مقام ہے، امت کے اولیاء کا مقام ہے۔ تو بتاؤ مردے زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن یہ علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پر انسان ان چیزوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو سمجھنا ہے تو علم کی طرف پیش قدمی کرو، اور دیکھو جب کوئی علم کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑھ کر کے اس کو تھام لیتی ہے، اور وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 70 ہاتھ بڑھتی ہے، 70 ہاتھ بڑھتی ہے۔ کبھی غور کرو، امام ابو القاسم القشیری کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مصلی بچھا دیا، میں گھر سے نکل گیا اور انہوں نے دعا کی، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے، کوئی صورت بنا دے کہ میرا بیٹا واپس ہو جائے، واپس آ جائے، میں اس کا فراق برداشت نہیں کر سکتی، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر آگے گزرے تو آپ کو حاجت محسوس ہوئی، توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟
اللہ ہم یوں کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یوں طریقہ ہے. یہ دو صفت ہوتی ولی. میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، میرا وقت ہوا ہے. دو اور صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا؟ صادق بھی ہوتا ہے، مصدق بھی ہوتا ہے. سچ بات بولتا بھی ہے اور سچ کی تائید بھی کرتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ کڑوا بھی اچھا میٹھا بھی اچھا. بات جو سچ ہوتی ہے اس پر کھل کر بولتا ہے، دب کر چھپ کر نہیں. بات اوپنلی ہوتی ہے. صادق بھی ہوتا ہے، مصدق بھی ہوتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہوتی ہے. توجہ ہے یا یوں ہی بول رہا ہوں؟ میں ختم کر دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ اور تھوڑی دیر اجازت ہے. دو صفت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے. امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، بھلائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مرتے دم تک. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ چل رہی ہے. 1 محرم کو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. یہ کل دن گزرا ہے جب آپ کو تیر لگا، آپ کو حملہ کیا گیا، شہادت کے لیے زخمی ہوئے. اور اس کیفیت میں ایک صاحب آئے جن کی تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی. آ کر کہنے لگے عمر کیا حال ہے؟ کہا میرا حال چھوڑ، یہ بتا تیرا کیا حال ہے، اپنا حال دیکھ. کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا تیری تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو اوپر کر. اور یہ بھی کہتا ہوں سنیوں، حد سے زیادہ اوپر بھی مت کرنا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے. پنڈلیاں نہ دکھانے لگ جانا. ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم ہے، پنڈلیوں سے اوپر کرنے کا حکم نہیں ہے. اس لیے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. خیر تمہیں تو اس بات سے لینا کیا ہے؟ تمہیں تو تمہارا جنس کا پینٹ مبارک ہے. ٹخنا کیا چھپاؤ گے، کیا دکھاؤ گے؟ یہاں تو ساری چیزیں ہی انسان کو دکھ جاتی ہیں. رکوع میں جانے کی دیر ہے، سجدے میں چلا جائے تو پیچھے والے کی نماز خراب ہو جائے. یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. میرے بھائیوں اپنے لباس کی فکر کرو. اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہو، ذرا توجہ کرو، برا مت ماننا میری بات کا. اگر ہم نے بھی اصلاح چھوڑ دی تو پھر اصلاح کرے گا کون؟ توجہ کرو اپنے لباس پر. دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. کلیکٹر کی بارگاہ میں جانے کے لیے اچھا لباس ہے، ولیمے کے لیے اچھا لباس ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے. تم نے اس کا انتخاب نہیں کیا. جو مرضی آئے پہن کے پڑھ لو، جہاں جی چاہے پڑھ لو، جس طرح من کرے اس طرح پڑھ لو. توجہ کرو، غور کرو علم دین پر. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اولیاء کی صحبتیں میسر نہیں ہوں گی، ان کی کتابوں کو نہیں پڑھو گے. اس لیے کہتا ہوں پڑھو. دو صفتیں حضرت عثمان غنی کی ہوتی ہیں. کیا؟ رات کا عبادت گزار ہوتا ہے، دن کا سخی ہوتا ہے. کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا، سخی اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو سخی ہوتا ہے، کیسا سخی بتا دوں؟ اجازت ہے؟ مدینے میں کسی کو شہد کی ضرورت پڑی. ایک امیر دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، کہا حضور شہد چاہیے، مجھے دوا کی ضرورت ہے، تھوڑا سا شہد چاہیے. کہا کہ سنو میرے پاس شہد نہیں ہے، لیکن آج ایک قافلہ مدینے کے باہر آ رہا ہے جناب عثمان غنی کا، جاؤ چلے جاؤ ان سے شہد مانگنا، وہ تمہیں شہد دے دیں گے. انسان دوڑتا ہوا مدینے کے باہر آیا، دیکھا کہ قافلہ قیام پذیر ہے مدینے سے کچھ دور پر. اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ امیر قافلہ کون ہے؟ حضرت جناب عثمان غنی. آگے بڑھے، کہا حضور مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے. آپ نے کہا اچھا. اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا وہ جو اونٹ پر 2 مٹکے شہد کے لدے ہوئے ہیں اس میں سے 1 مٹکا شہد اسے دے دے. دیکھو سخاوت بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا. کہا 1 مٹکا شہد اسے دے دے. بعض اوقات بادشاہ تو دینا چاہتا ہے لیکن گھر کے کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اس نے کہا کہ حضور جو ہے وہ اگر 1 مٹکا دے دیا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، 1 مٹکا دیا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا. فرمایا دونوں مٹکا اسے دے دے. دیکھو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہاں سے کہہ رہا ہوں یہ بھی میں بتا دوں. اس لیے کہ میرے ایک دوست نے مضمون مجھے بھیجا، مجھے اچھا لگا، ان کی شان کے موافق تھا، سو میں یہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا دونوں مٹکا دے دے. جب دونوں مٹکا دینے کی بات آئی تو اس نے کہا حضور دونوں مٹکا لے کر جائے گا کیسے؟ لے کر کے جائے گا کیسے؟ فرمایا اونٹ بھی اسے دے دے. غلام دوڑ کر کے گیا اور اونٹ پکڑ کر لائے، اسے دیا، کہا لے جاؤ. حضرت عثمان غنی نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھ سے کہا 1 مٹکا دے تو نہیں گیا، میں نے کہا دونوں مٹکا دے تو نہیں گیا، میں نے کہا اونٹ دے دے کیوں چلا گیا؟
کہنے لگا حضور آپ نے کہا ایک مٹکا دو، میں نے نہیں دیا، آپ نے دوسرا دے دیا۔ آپ نے کہا دو مٹکا دے، میں نے نہیں دیا، آپ نے اونٹ دے دیا۔ میں ڈر گیا کہ اگر اب بھی میں نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھی اس کے حوالے کر دیں، سو اس لیے میں دوڑ کر چلا گیا۔ یہ سخاوت اور دو صفتیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہیں، اور دو صفتیں جو ہیں وہ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو صفتیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ہوتی ہیں، بہادر ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہادر ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ولیوں کی پہچان کرنے لگو تو اس بات کو خوب اچھی طرح سے جان لینا۔ دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، اسی علم پر بات آئی۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری نے سنا کہ ان کی والدہ دعا فرما رہی ہیں، جب دعا کرتے ہوئے سنا تو ماں سے کہنے لگے میری ماں میں نہیں جاؤں گا علم حاصل کرنے، میں تیرے پاس ہی رہوں گا، نہیں جاؤں گا علم حاصل کرنے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے دعا تو کر دی لیکن اگر تو نہیں جائے گا، اگر تو نہیں جائے گا تو لوگ تجھے جاہل کہیں گے، لوگ تجھے ان پڑھ کہیں گے۔ کہنے لگے کہ ماں اگر کوئی مجھے ان پڑھ کہے گا یہ مجھے برداشت ہے، لیکن مجھے کوئی ماں کا غدار کہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، کوئی مجھے ماں کا بے وفا کہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے ان پڑھ کہیں گے لیکن کوئی مجھے ماں کا غدار تو نہیں کہے گا۔ ماں میں تیرا دل دکھا کر کے نہیں جانا چاہتا۔ جب ماں نے اتنا سنا تو ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے میرے مالک یہ میرا بیٹا میری محبت میں علم حاصل کرنے نہیں جا رہا ہے، تو اس کی تعلیم کا انتظام کر دے، تو اس کی تعلیم کا انتظام فرما۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ خضر تم امام ابو القاسم کو پڑھاؤ اور خوب مضبوط پڑھاؤ۔ 3 سال تک حضرت جناب خضر علیہ السلام حضرت امام ابو القاسم القشیری کو پڑھا